زکات تو بہت لوگ دیتے ہیں، روزہ رکھنے سے بہت سے 73 فرقوں میں سے بھی کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے سے بہت سے لوگ حج کرتے ہیں۔ تو ہم دوست بنے کیسے، محبوب بنے کیسے؟ تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر اللہ کا دوست بننا چاہتے ہو، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو، کسی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے در پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر میری امت میں کوئی اولیاء ہوگا، کوئی ولی ہوگا، اس کی بارگاہ میں چلے جانا، اگر تم اس کی بارگاہ میں چلے جاؤ گے، وہی صاحب مزار جب وہاں آرام کر رہا ہے، آنے والے کو دیکھا تھا، تو وہی صاحب مزار اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، پروردگار یہ میرا بھی محبوب ہے، غوث اعظم کا میں بھی محبوب ہے، جو غوث کا ہو گیا وہ پیدا ہو گیا۔ ایک ادنا کی ادنا سا ولی کی بارگاہ میں جانا، میں غوث کی بارگاہ میں جانے کی میں بات نہیں کر رہا، میں ولی نواز کی بارگاہ میں جانے کی بات نہیں کر رہا، میں شاہ عالم سرکار کی بارگاہ میں جانے کی بات، ایک ادنا سا ولی، ایک ادنا سا۔ اب آپ سوچو کہ ولی کون، آپ بھی سوچو کہ ولی ہے، مگر بتاؤ ہم نے مزار بنا دیا، کسی کے ذہن میں یہ شنکا ہوتی ہے یہ ولی ہے یا نہیں، کیا جانا چاہیے کہ نہ چاہیے؟ تو میں کہتا ہوں کہ اگر اس بارگاہ میں جا کر تمہیں سکون مل جائے تو وہی ولی ہے، وہی ولی ہے میرے پیاروں۔ اسی لیے جو کہا گیا ہے دو قول ہے، ایک قبرستان کا ہے، سکون نہ ملے تو قبرستان چلے جاؤ، اگر وہاں بھی نہ ملے تو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ، سکون ضرور ملے۔ اسی لیے کہا جس کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے سمجھ لینا یہ ولی ہے۔ اگر دنیا میں نہیں ہے کہ مزار میں جا کر خدا کی وحدانیت کا ہمیں دل میں خیال آئے، سمجھ لینا یہ اللہ کا ولی ہے۔ میں تو میرا علم تو یہ کہتا ہے کہ ہر وہ بندہ اہل سنت و جماعت کا جس کے سینے میں غوث پاک کی محبت ہوگی، میرا علم کہتا ہے کہ کتابوں میں نہیں مگر میرے علم کے قیاس ہے، میری تحقیق کی ہے، میں نے جب تک جتنا پڑھا اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں، جس کے دلوں میں غوث پاک کی محبت ہوگی، غوث پاک کے عمل اسماعیل کو عمل کرے گا، غوث پاک کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اگر غوث پاک سے محبت ہوگی یقیناً وہ ولی نواز کا ہوگا، جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہوگا وہ ولیوں سے ضرور محبت کرتا ہوگا، جو غوث اعظم سے محبت اور پیار کرے گا وہ علی، عمر، عثمان اور صدیق سے ضرور پیار کرے گا، جو غوث اعظم سے محبت کرے گا وہ نبی سے ضرور محبت کرے گا۔ یاد رکھو میرے پیارو، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے مثال سے پہلے فرما دیا تھا، اے میرے صحابہ، اے میرے مقدس صحابہ کی جماعت، اگر میرے جانے کے بعد اگر تمہیں یہ خیال آ جائے کہ آنے والا راستہ کون دکھائے گا، آنے والے مصیبت سے کون بچائے گا، آنے والے مشقتوں سے ہمیں محفوظ کون رکھے گا، تو تیرا میرا رسول فرماتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے بعد ایک ایسا آنے والا ہے جو کل کو بھی دیکھے گا، آج کو بھی دیکھے گا، جو مستقبل میں ہو چکا ہے وہ بھی دیکھے گا۔ صحابہ کی مقدس جماعت نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے، وہ کون سا بندہ ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ تو تیرے میرے رسول نے ارشاد فرمایا وہ کوئی اور نہیں، میرا بچہ، میری اولاد، میرا بیٹا جس کا نام عبد القادر ہوگا، وہ زمانہ اس کو غوث کے نام سے یاد کرے گی۔ جور سے، پیار سے، ہم قبرستان میں نہیں آئے، مسجد میں آئے، مسجد میں خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے، قبرستان میں خاموش یہ دو مسئلے ہیں، مسجد میں ذکر الہی کرنے سے دل روشن ہوتا ہے، اور قبرستان میں سکوت یعنی سکون میں یعنی خاموش رہنا دل روشن ہوتا ہے۔ یہاں تو الٹا ہے، قبرستان میں بک 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 کرتے ہیں اور یہاں قبر یا مسجد کے اندر خاموش بیٹھتے ہیں۔ یہ کہاں کا معاملہ ہے، یہ کہاں کا مسئلہ ہے میرے پیاروں، یہ کون سا دھرم بتا رہا ہے؟ ہمارا مذہب تو یہی تو سکھا رہا ہے مسجد میں
یہ بھی ہے. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اگر میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں, کوئی حافظ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں اور میں بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں تو میری آواز سے انہوں خلل ہو, غلط قرآن کی تلاوت سے ان کو خلل ہو تو میں گنہگار ہوں. اسی طریقے سے ہمیں مسجد میں آئے تو خاموشی سے نہیں بلکہ ایک جذبہ لے کر آئے. ہمیں دنیا کو بتانا ہے ہم کوئی معمولی بندے نہیں, غوث اعظم کے نام پہ جو صدقہ کھاتے ہیں ہم وہ بندے ہیں, ہم وہ بندے ہیں. غوث کا مرید, غوث کا غلام کبھی خاموش نہیں بیٹھتا. وہ کہتے ہیں نا یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی, اس دور میں جینا ہے تو قرآن بچا دو. قرآن بچانا صرف لڑنے جھگڑنے کا نہیں ہے. یہ بھی ایک بات میں کہتا ہوں, قرآن بچانے کا مولانا نے کہا ہے, مصباح صاحب نے کہا ہے قرآن بچانے کا. قرآن بچانے کا مطلب لڑنا جھگڑنا نہیں بلکہ وحدانیت الہی کا ڈنکا بجانا ہے, توحید رسالت کو اونچا کرنا ہے, ہمیں مذہب اسلام کے پرچم کو لہرانا ہے. جو غوث نے ہمیں بتایا ہے اس پر عمل کرنا ہے. یاد رکھو میرے پیارو, آج 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں اور میں مؤرخین لکھتے ہیں پورے 11 مہینے کے 11 جو دن ہوتے ہیں, جتنے گھنٹے ہوتے ہیں, ہر گھنٹے میں غوث کا فیضان چھپا ہوا ہے. فیضان جیسے نیاز کھانے جاتے ہیں ہمیں نیاز کا بھی کوئی خیال رکھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم دعوت کی نیت سے جائیں, یہ جائز نہیں. نیاز کی نیت سے کھایا جائے. ہمیں نیاز بھی نیاز رکھی غوث اعظم کی, یہ مت سمجھنا یہ تو دال ہے, یہ گوشت ہے, یہ چاول ہے, یہ اس میں یہ لگا ہوا ہے, یہ آپ کی نظر ہے مگر اللہ کے بندوں کی نظر تو کوئی اور ہوتی ہے. بہت ایسے ولی نکلے ہیں جب غوث اعظم کا لنگر بن رہا ہے, جب غوث اعظم کے لنگر کو کھلایا جا رہا ہے تو اللہ کے ایسے بھی بندے ہیں جو نیاز کو دیکھ کر نہیں جا رہے ہیں, غوث کے فیض کو دیکھ کے جا رہے ہیں. اور جب یہ غوث کے فیض کی نیت سے جاؤ گے, خدا کی قسم غوث کا پیغام ضرور تمہیں عطا ہوگا. نیت میں انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. آپ گھر سے نکلے ہیں نیاز کی نیت سے, غوث اعظم کی نیاز بٹ رہی ہے, غوث اعظم کے فیض کو لٹنا ہے. نصیب والے ہیں وہ لوگ جو غوث اعظم کا لنگر بانٹ رہے ہیں. میں نے آج کی ایک کتاب میں دیکھا, غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب میں نے ایمان کے اوراق کو پلٹ کر دیکھا. اوراق جانتے ہو, پتے ہم دیکھے ہو, پتے کہتے ہیں, اگر وہ لفظ نہیں بولنا چاہیے, اوراق پاندے وہ کتاب کو ہوتے ہیں نا. حضور سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کے اوراق کو الٹ پلٹ کر دیکھا کہ ایمان سے سب سے اونچا عمل میں نے کھانا کھلانا دیکھا. غوث اعظم خود فرماتے ہیں, اسی لیے جو غوث اعظم کے دربار میں ہر وقت لنگر کھلایا جا رہا ہے, جو غوث اعظم کی حیات میں ہر وقت کھلایا جا رہا ہے, مطلب علماء موقعین لکھتے ہیں کبھی صبح میں کھلایا جا رہا ہے, کبھی دوپہر میں کھلایا جا رہا ہے, کبھی شام کو کھلایا جا رہا ہے, کبھی رات کو کھلایا جا رہا ہے. اگر کوئی بھوکا آئے تو کوئی جائے, کوئی جگہ ملے یا نہ ملے مگر غوث کی بارگاہ میں ضرور مل جائے گا. اس کا عقیدہ تھا, اس کی محبت تھی, اس کی عقیدت تھی, کوئی جگہ ملے یا نہ ملے مگر غوث پاک کی بارگاہ میں ضرور مل جائے گا. بس اسی طریقے سے آپ کی حیات زندگی میں آپ نے لوگوں کو کھلاتے رہے, آپ بانٹتے رہے, لنگر کھلاتے رہے. عالم تصور میں یہ سوچ رہا تھا غوث اعظم آپ کی حیات میں کھلایا جا رہا ہے, آپ کی موجودگی میں کھلایا جا رہا ہے, مگر آپ کے جانے کے بعد کون کھلائے گا. غوث اعظم فرماتے ہیں ایک روایت شرفی, پریشان مت ہونا, گھبرانا نہیں, حیات میں کھلاؤں گا, میرے جانے کے بعد میرے مرید نہ میرے مرید نیاز کی شکل میں میرا مرید لنگر کھلائے گا. نیاز کھلانا بھی کوئی آپ کو آسان نہیں. ہاں اس میں بھی ایک شرط ہے, اگر آپ دکھاؤ کہ کھلاؤ گے تو آپ کا کوئی عمل نہیں, مگر غوث اعظم کی نیت سے کھلاؤ گے, پیران پیر کی نیت سے کھلاؤ گے, یقیناً غوث اعظم کا سایہ قیامت تک آپ پر رہے گا. بلکہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے جو بیمار ہو, جس کو علاج لا علاج بیماری کہتے ہیں, جہاں لنگر بڑھتا غوث اعظم کا, اس کا زور سے بھائی
غوث اعظم کا، اس بیمار کو وہاں لے جاؤ، کیا لے جاؤ؟ وہاں لے جاؤ۔ یہ سوچ رہا تھا تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ جہاں غوث اعظم کی نیازیں لنگر بانٹا جائے، کھلایا جائے، وہاں غوث اعظم کی روح مبارک خود موجود ہوتی ہے، غور سے خود موجود ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگاؤ اے لناور کے خیرتدار سنی ہو، ہر جس جگہ پر میرا غوث موجود ہو وہ بیمار جو بیمار نہیں رہے گا۔ میرا غوث کون ہے جو مردوں کو زندہ کرے؟ میرا غوث کون ہے جو بیماروں کو شفا دے دے؟ میرا غوث کون ہے تارا سال ڈوبو ہی کشتی کو زندہ نکالے؟ میرا غوث کون ہے جو پرانی قبر پر کھڑے ہو کر کہے قم بإذنی، قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو؟ کون غوث؟ ارے میرا غوث وہ ہے جو اولادوں کو ایک نہیں 7 اولاد عطا فرمائے۔ یہ غوث ہے۔ خالی پکار کے دیکھو بزرگان دین ہمارے بندوں نے، بڑے بڑے مقدس بندوں نے غوث اعظم کو ہر وقت یاد کیا ہے اور ان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارو، آپ نے بہت سنا ہوگا سیدی اعلیٰ حضرت، آپ نے بہت سنا ہوگا محدث اعظم ہند، آپ نے بہت سنا ہوگا سرکار کلا، آپ نے بہت سنا ہوگا مفتی اعظم ہند، آپ نے بہت سنا ہوگا تاج الشریعہ۔ اب بتاؤ یہ بزرگان دین تاج الشریعہ کیسے بنے؟ سیدی اعلیٰ حضرت کیسے بنے؟ مفتی اعظم ہند کیسے بنے؟ محدث اعظم ہند کیسے بنے؟ شیخ سرکار کلا کیسے بنے؟ ارے اس دور کا مجدد شیخ الاسلام کیسے بنا؟ اپنا سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں ان بزرگوں کے سینے میں کوئی ہو یا نہ ہو مگر میرے غوث کا نام ضرور ہوگا۔ غوث اعظم نے کہا تھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے 2 مقدس خلفاء کو وصیت فرمائی، حضرت عمر اور حضرت علی مولا علی۔ اللہ کے رسول نے کہا میری مثال کا میری وصیت ہے ان 2 بزرگوں کو، حضرت فاروق اعظم جس کو ہم خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک مولا علی، ہم سب کے مولا۔ اور دیکھیے اب بات ہے کسی کا نام واجب ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ واجلہ۔ کسی کا نام اسباب رہا، یہ نام بگڑنے کی فطرت کیا ہے ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ نام کبھی بھی کوئی صحیح طریقے سے ادا نہیں لیتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس میں ہمارے گھر کی ماں بہنوں کی وجہ ہے۔ ہمارے گھر کی ماں بہنیں، اگر ماں بہنیں اپنے بچوں کو اپنے گھر میں اگر محمد واجب رکھا تو آپ محمد واجب کہو گے، محمد مدینی کہو گے، محمد نور کہو گے۔ جیسا نام گھر سے نکلا ویسا باہر ادا ہوگا۔ یہ تربیت ہوتی ہے اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی اور خاص ماں کی۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ جب زبان کھلتا ہے بچہ تو سب سے پہلا لفظ بات نہیں ہوتا، ماں ہوتا ہے۔ تاریخ اٹھا لو، ماں بیٹا زبان سے نکالتا ہے، باپ نہیں کہتا، بہن نہیں کہتا، کیا کہتا ہے بیٹا؟ لڑکی یا لڑکا جو ماں کہتا ہے۔ یہ لفظ جو پہلا لفظ ماں ہے اس کی بھی وضاحت میں اور اس کی بھی تفصیل بڑی پیاری ہے۔ حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، امام حسن نے جب پہلا لفظ بولا ماں، پہلا لفظ بولا سیدہ خاتون جنت نے، اس پہلے لفظ کی سننے سے آپ نے اہل مکہ کی دعوت کر دی۔ اہل مکہ یعنی پورے مکے کو کھلایا۔ اب کوئی کہے فاطمہ تو یہ ڈھیلا ہوا پھٹا ہوا قمیص پہنتی تھی، چادر اوڑھتی تھی، بڑے جگہوں پر وہ دیکھے ہیں اپنے، یہ سنا ہے یقیناً، کیونکہ سیدہ خاتون جنت نے سب سے زیادہ پسند غریب کی پسند کری ہے۔ اس لیے وہ جانتی تھی کہ میرے بابا کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جس کے اوپر چھت کا سایہ نہیں ہوگا، جو وقت کا کھانا نہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے سیدہ اگر سیدہ چاہتی تو جنت سے اللہ خزانہ بھیج دیتا۔ یہ سیدہ خاتون، اسی لیے تو سیدہ خاتون جنت کون؟ جو جنتی نوجوانوں عورتوں کی سردار ہے۔ یہ سیدہ انہوں نے اہل مکہ کی دعوت کر دی۔ اللہ کے رسول کو جب خبر پہنچی بولن آئے تو سیدہ خاتون جنت کو مبارک آئی۔
بابا جان میں نے اس لیے دعوت دی ہے کہ وہ غیب دان نبی سب جانتے تھے، مگر بی بی سیدہ خاتون جنت نے عرض کی یا رسول اللہ میرا بیٹا حسن، جب سے حسن نے پہلا لفظ بولا ماں، کیا بولا ماں، تو میرے آقا فرماتے قیامت تک میری امت میں میری امت کی عورتوں میں جو اولاد ہوگی اس کا بچہ جب پہلے بولے گا، جو بولے گا تو کوئی اور نہیں، ماں لفظ بولے گا، ساری گواہ ہے۔ اسی لیے ماں جیسا کرے گی بیٹا وہی کرے گا، ماں جس طرح کرے گی اولاد ویسے ہی کرے گی۔ بہرحال ہمیں چاہیے نام بھی ایسا رکھو، ابھی جیسے علی وہ نام ہے، علی حضور کے بعد اگر محمد کے بعد اگر علی وہ نام ہے جس کے نام کو کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا، نام ہی اللہ کے رسول نے رکھا ہی ایسا ہے، اگر کوئی علی ولی کہے تو علی سے ولی بنے گا، علی کو بگاڑ ہی نہیں سکتا، کیا بگاڑ کیا کہو گے، علی ولی علی ولی علی تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، علی ولی، تو اگر علی کے نام کو بگاڑو گے علی ولی تو علی کا نام بگڑے گا نہیں، بلکہ علی کے در سے جو خیرات نکلی ولایت کی وہ بنے گا۔ بہرحال یہ دو شخصیت یہ کہاں، حضرت عمر اور حضرت علی، مولا علی، اللہ کے رسول نے اپنا جوبہ قمیص اٹھا کر دیا، وصیت فرمائی کہ عمر مولا علی یہ قمیص ہے اور ایک قرن میں ایک ایسا بندہ ہوگا، ایک ایسا میرا چاہنے والا ہوگا جس کا نام اویس ہوگا، کیا ہوگا، اویس ہوگا، اس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ تمہارے رسول نے، تمہارے نبی نے، تمہارے محبوب نے یہ وصیت کی ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ قمیص اگر آپ پر پہنچ جائے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں میری امت کی بخشش کی دعا مانگ لیں۔ ہم گنہگار، ہم سیاہکار، ہم بدکار، ہم اتنے گناہوں میں دلدل ہے، مگر بھی اللہ کے رسول نے اپنی مثال کے بعد بھی اپنے بندوں کے ذریعے اس امت کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال یہ حضرت اگر اللہ کے رسول چاہتے، یاد رکھنا چاہتے پوری امت کو بخشوا دے، حالانکہ امت کو بخشوا دی، پیدا ہوئے تبھی نہیں بخشوا دی، مگر یہ دنیا کو زمانے کو دکھانا تھا۔ قمیص لے کر پہنچے قرن میں، اللہ کے رسول کا نثار ہو گیا، پردہ فرمایا، آپ مثال کے بعد آپ پہنچے قرن میں، آپ پہنچے حضرت مولا علی، حضرت عمر نے کہا یہاں کوئی پولیس ہے، ہاں یہ کاشی ہے، کاشی کا رسول ہے جو بڑا بڑا جگہ پر ہے، آپ وہاں گئے، وہاں جانے کے بعد آپ سے ملاقات ہونے کے بعد پورے طریقے نے کہا کہ کہاں سے آئے، بولا کہ میں مدینے سے آئے، مدینے سے آئے اور اللہ کے رسول آپ کا نام عمر ہے، بولا جی ہاں، آپ کا نام مولا علی ہے، بولا ہاں، آپ کو کیسے معلوم، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ نے ہم کو دیکھا نہیں، معلوم کیسے ہوا، اب دیکھو محبت دیکھو، عشق دیکھو، اب ایسے کر نہیں لگا، جب میں سویا تھا اللہ کے رسول خواب میں آ کر تمہاری دونوں کی شکل بتا کے چلے گئے، محبت کا تقاضا ہے میرے پیارو، کہا کہ یہ قمیص دیا ہے، جوبہ دیا ہے، آپ امت کے لیے بخشش کے لیے دعائیں مانگے، فوراً آپ نے بوتا لیا، وہ دیکھو آپ نے مصلی کی شکل بنائی، مصلی کی، اور مصلی پر اپنا پاؤں نہیں رکھا، قمیص پر اپنا پاؤں نہیں رکھا، جیسے مصلی پر ہم کھڑے رہتے نہیں کھڑے ہوتے، مصلی بنایا قمیص کا جوبہ کا، آپ نے اپنا پاؤں اس جوبے کے باہر رکھا، اور سجدے میں کہاں گئے، قمیص یعنی جوبے کے اوپر اپنا سر مبارک رکھا، اور سر مبارک رکھ کے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، اللہ میرے محبوب ہے، تیرے محبوب کی امت کو بخش دے، خدا نے اجازت دی کہ جا میں نے تیری دعا سے، تیرے صدقے سے آدھی امت کو بخش دیا، آدھی امت کو نصف امت یعنی آدھی امت کو بخش دیا، ویسے کرنی نے کہا پروردگار پوری امت کو بخش دے، اللہ کی بارگاہ سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے اویس آدھی امت کو میں نے تجھے بخش دی ہے، مگر ایک آنے والا ہے اس کی دعاؤں سے میں اور آدھی امت کو بخش دوں گا، ویسے کرنی نے سجدے میں التجا فرما دی، اے اللہ وہ کون ہے جس کی دعاؤں کے صدقے سے آدھی امت کو بخش دے گا، رات میں غیب سے آواز آتی ہے، اے ویسے کرنی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے محبوب کا بیٹا ہوگا جس کو زمانہ عبد القادر غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی، زور سے ارے پیار سے
ورنہ ایسا کچھ کام نہیں آئے گا. ایک آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بروز قیامت، کیا بروز قیامت تمام انبیاء کرام کے منبر رکھے ہوں گے. تب منبر جس کو ہم کرسی کہتے ہیں رکھے ہوں گے، سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوں گے. میری کرسی خالی رہی. صحابہ نے عرض کیا کیوں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس وقت تک کرسی پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا بیٹا عبد القادر میرے سامنے کھڑا نہ ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عبد القادر اور آنے والا آپ نے بشارت تو دے دی ہے، وہ تو آئے گا تب کی بات، وہ تو حاضر ہوگا اور آپ بیٹھ جائیے. اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ میں تو اپنی امت کو لے ہی جاؤں گا مگر میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو میرا بیٹا عبد القادر جنت دے دے، کیونکہ وہ طاقت اور قوت اللہ نے وہ دی ہے میرے عبد القادر کو. وہ جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے دوزخ دے دے. غوث اعظم اس طرح غوث نہیں بنے، قطب الاولیاء نہیں بنے، سید الاولیاء ایسے نہیں بنے. ایک غلطی ہوئی آپ سے، صرف وہ نیند کا غلبہ آ گیا، خطا. غلطی تو نہیں کیسی تو آپ خالی غلبہ، کوئی ایسا کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، خالی غلبہ نیند کا غلبہ آیا. 1 سیکنڈ یا 5 سیکنڈ کے آپ کے آنکھ کھلی، فوراً وضو کرا اور آپ نے سجا کیا دی، ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر 15 سال تک قرآن مقدس کی تلاوت کرتا، 40 سال تک جنگل و بیاباں میں رہ کر نہر کا پانی پیا کرتے تھے، پتوں کو اپنی غذا بنایا کرتے تھے. تبھی